کی پناہ یہ ایسا لعنتی ہے کہ یہ بندے کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ حاصل اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس رات کو پڑھے بغیر نہ سویا کرو، پکا بنا لو سورہ خلاص فلق اور ناس تینوں پڑھے بغیر نہ سویا۔ اب تو اثر بہت ہو گیا، اب اس نے کیا کرنا ہے، آپ کے خلاف مہم چلانی ہوتی ہے۔ حاصل ہے نا، اس نے بندوں کو غلط باتیں بتا کے، جھوٹ بول کے، بکواس کر کے، کہ کسی طرح یہ ذلیل ہو جائے۔ یہی ہے کام ہو رہا ہے، اس کا کیا کام ہے، بس یہ ذلیل ہو جائے، اور اس کے لیے دن اور رات اس نے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ بیماری ہمارے شہر صاحب فرماتے ہیں یہ بھی جو ہے نا صحبت سے جاتی ہے، یعنی جب اللہ والوں کی صحبت ہو جاتی ہے تو ایسی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے، ورنہ خود بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جسے نہیں وہ شکر ادا کرے مالک کا، کہ مالک کا فضل ہے کہ مالک نے حسد سے ہمیں بچایا ہے۔ ہم جسے بھی دیتے ہیں ہمیں یہی نظر آتا ہے خدا کی عطا، اللہ نے دیا ہمیں، ہم خوش ہوتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو نوازا، دنیا میں نوازا، ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ میں بٹھایا ہوا، خوشی ہوتی ہے۔ حسد کس بات کا، وہ تو آپ میرا حصہ تو نہیں لے رہے، نہ میں آپ کا حصہ لے رہا ہوں، آپ اپنا لے رہے ہو، میں اپنا لے رہا ہوں، ہر ایک کو اسی کا حصہ ملنا ہے۔ تو جلن کس کی، دعا کرنی چاہیے مالک یہ پھلتے پھولتے ہی رہیں، بلکہ ان کو اور خوشیاں دے، تو ہمیں بھی دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرما دے، ہم بھی تیری راہ میں خرچ کریں، یہ بھی خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، تو مالک ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی آگے بڑھیں۔ ہم وہ کون سا بندہ ہے کہ جو اپنے بھائی کو پھلتا پھولتا نہ دیکھ سکے، وہ انسان ہے؟ سارے مومن بھائی ہیں، سارے بھائی ہیں، جو اونچا ہے اس کے لیے یہی دعا کرو مالک اسے اور اونچا کر، اسے اور بلندی دے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی تو دے نا، ہمیں بھی اپنے بارگاہ کا قرب دے، ہم بھی چاہتے ہیں ہم تیرے قریب ہوں، اسے بھی قریب کرتا جا، ہمیں بھی قریب کرتا جا، اللہ پاک اسے بلند کر دے گا۔ تو یہ پکیدہ سوچ ہوتی ہے کہ یہودیوں نے انکار کیوں کیا، حسد لے بیٹھا، حالانکہ کتابوں میں موجود تھا۔ اب یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم شان کے متعلق حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سے بات ہوئی، تو اس نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس سے ہم کھڑے ہو گئے، جب ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے کلام سنا، اور اس کلام نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھکا دیا، یعنی اس بادشاہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، تو ہم نے جب کلام سنا تو بس اس کلام نے ہی ہمیں ذلیل کر دیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھکا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جھک گئے، اور ہم نے کہا کہ عجم کے بادشاہ، ملوک العجم، عجم کے بادشاہ یصدقونہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، عجم کے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور وہ آپ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ یہ بات حضرت مغیرہ کہتے ہیں ہم نے کی کہ وہ بادشاہ حضور کے رشتہ دار نہیں ہے، پھر بھی حضور کی تصدیق کرتے ہیں، اور پھر بھی ان سے ڈرتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرِبَاؤُهُ وَجِيرَانُهُ، ہم تو حضور کے رشتہ دار ہیں، اور ہم تو حضور کے پڑوسی ہیں، اور وہ تو ہمارے پاس داخل ہوئے ہیں، یہ داخل ہوئے، حالانکہ وہ ہمارے پاس ہمارے گھروں کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے، دعوت دینے آئے ہیں، ان کے گھروں میں تو آئے نہیں، ہمارے گھروں میں دائی بن کر آئے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں، وہ تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ رشتہ دار بھی نہیں۔ تو بس حضرت مغیرہ کہتے ہیں ہم پلٹ آئے اپنے گھروں کی طرف، ہم واپس آئے، کیونکہ وہ خبر دی نا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اسکندریہ میں ٹھہر گیا، اور میں نے کوئی کلیسا نہیں چھوڑا، کوئی عیسائیوں کا گرجا نہیں چھوڑا، کوئی گرجا نہیں چھوڑا، میں گیا، اس میں داخل ہوا، اور پھر میں ادھر کی جو پادری تھے قبطی، اور میں ان سے پوچھنا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا، رومیوں سے پوچھتا، ان کے بڑوں سے پوچھتا، تو جو صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاتی، اس کے متعلق میں پوچھتا تو وہ بتاتے، لیکن کہتے ہیں کہ قبطیوں میں سے ایک بڑا پادری، ایک پادری تھا جو ان سے سب سے بڑا تھا، وہ کنیسہ کا سردار تھا، اس کے پاس لوگ آتے، اس طرح
تو کہتے ہیں میں نے جو ہے نا اس سے کہا کہ تو مجھے بتا، تو اس نے پھر کیا بتایا، هل باقی احد من الانبیاء، میں نے کہا کہ بتا کیا انبیاء میں سے بھی کوئی باقی رہا ہے؟ یہ سب سے بڑا پادری تھا قبطی. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا نام ہاں، هو آخر الانبیاء لیس بینہ وبین عیسی ابن مریم احد هو نبی قد امرنا عیسی باتباعہ وهو النبی الامی العربی اسمہ احمد. تو پھر اس پادری نے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا ہاں نبیوں میں سے ایک ہی نبی رہ گئے اور وہ آخری نبی ہے، وہی رہ گئے ہیں، اور ان کے درمیان وہ عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے. ان کے درمیان اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور ہی ہے اور کوئی نہیں، اور وہ نبی ہیں جن کی اتباع کا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ آ جائیں وہ بشیرم برسول آتی من بعد اسمہ احمد، جب وہ آ جائیں تو تم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. اور وہ نبی کون سے ہیں؟ وہ النبی الامی العربی اسمہ احمد، وہ بے بڑے غیب کی خبر دینے والے عربی، وہ عربی ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ، ان کا نام. اب یہ پہلے کی بشارت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دی گئی. تو اب دیکھو پہلی کتابوں میں بشارت، وہ بھی بشارت دیتے رہے. اب اس حدیث پاک میں یہ بھی دلائل النبوہ میں موجود ہے. اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قد طلع الكوكب الاحمر الذي لم يطلع الا بخروج نبي وظهور ولم يبقى احد الا احمد وهذه مهاجره. یہ کیا ہے کہ ایک ستارہ سرخ طلوع ہوا، سرخ ستارہ طلوع ہوا، تو وہ جو طلوع نہیں ہوا مگر نبی کے نکلنے کے ساتھ ہی، یعنی نبی آگے ہیں تو طلوع ہوا ہے اور وہ ظہور ہوا اس کا. تو کہا کوئی ایک باقی نہیں رہا مگر احمد، بس یہی ہے. اور وہاں یہ مہاجرہ، اور یہ ان کی ہجرت کی جگہ ہے. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بتایا. اس طرح کتنی احادیث ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار ہوا. یہ نہیں آسمانی کتابوں میں، اور پھر عیسائی بھی کہتے کہ اور یہودی بھی ھذا کوكب احمد قد طلع هذا كوكب لا يطلع الا بالنبوة ولم يبق من الانبیاء الا احمد. یہ احمد کا ستارہ ہے، یہ احمد کا ستارہ ہے. یہ طلوع نہیں ہوا مگر طلوع ہوتا ہے نبوت کے ساتھ، یعنی اس سے اشارہ نبی آگے ہیں. اور وہ کون سے؟ ولم يبق من الانبیاء الا احمد، کوئی نبی باقی نہیں رہا سوائے رسول اللہ کے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس طرح دیگر اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو کل میں بتا رہا تھا کہ یہ جو سوال اٹھاتی ہیں نعوذ باللہ من ذلک ضرورت نبوت کا، تو کل کچھ چیزیں بتائی تھی تو شاید آپ کے ذہن میں بھی ہوں کہ ایسا وہ سوال کرتے ہیں تو جواب کیا دینا ہے. کل بتایا تھا نا کہ جواب کیا دینا ہے ضرورت نبوت کے والے سے. وہ کہتے ہیں اس وقت روشنی تھی تو آخر میں پھر روشنی ختم ہو گئی تو پھر کھانے کی ضرورت آ گئی، تو پھر ہم نے اسے رکھ لیا. تم ادھارن بھی لیتے ہو تو اپنے میں لے ظالم کو، تو ہم نے اس کو لے لیا. سمجھ آ گئی نا. تو یہ جو ہے نا ایک ان کا سوال تھا اور اس کے اوپر میں نے کل وضاحت کی تھی. آج پھر تھوڑی سی سماعت فرما دی. وہ کیا، کل بھی مجھے ایک میسج بھی آیا اور وہ میسج بھی دور سے آیا تھا، تو وہ بھی اس طرح کی بات تھی کہ میسج یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے زمانے میں بھی کافر تھے اور منافق تھے، اور آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے منافق اور سازشیں کرتے تھے. دل ان کا کافروں کے ساتھ تھا، زبان سے کہتے تھے ہم مومن ہیں اور دل سے وہ کافر تھے منافق. آپ تو یہ بچے کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ پڑھنے والے منافق بھی تھے، صحابی بھی تھے اور کچھ منافق تھے جو یہ کام کرتے تھے، حضور کی شانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے. اور آج بھی وہ طریقہ چل رہا ہے. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، حقیقت وہی رہتی ہے.
ٹوپی بندہ دوسری پہن لے تیسری پہن لے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ کوئی اور ہو گیا، اندر جو ہے وہی اسی کی بات ہوتی ہے. تو طریقہ واردات وہی ہے جو ان کے بڑوں کا تھا، اور ان کی عزتوں پہ حملے کرنے اور عیب نکالنے. تو آج بھی وہی عیب نکالنے ہیں، چاہے تو عید بس نام رکھیں تو چاہے کوئی نام رکھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نام رکھنے سے بندہ تو عید پرست ہو جاتا ہے. تو عید پرست کا نظر آتا ہے، جو حضور کو ماننے والے ہیں وہ نظر آتے ہیں، ٹائٹل نہ بھی لگاؤ تو نظر آتی ہیں، اور خوشبو سے بھول کا پتہ چل جاتا ہے، خوشبو ہو تو پتہ چل جاتا ہے. تو اب سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی منافق تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مشرک بھی تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما کے تو اب تو لفظ تھے کہ اب تو مسلمان میں منافق، مسلمان یہ لفظ تھا مسلمان منافق. یعنی سارے کہنے گالوں پہ لباب یہی تھا کہ نعوذ باللہ میں کیا اب ضرورت نبوت ہے، کیونکہ آپ تو کافر کتنے ہو گئے ہیں. آپ کے زمانے میں بھی کافر تھے، آپ آئے تو پھر بھی کفر سالانی میں تھا، پھر بھی کفر تھا، شرک بھی تھا، منافقت تھی اس وقت، اور بعد میں تو اب کیا حالات ہیں، تب کیا جواب دیں گے؟ اب یہ سوال ہے نا، تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کچھ حاصل کر لو، وگرنہ اپنا ایمان بھی جاتا رہتا بندے. آپ جو کالجیز میں پڑھایا جا رہا، کالجیز میں جو صحبتیں ہیں اور جو دہجے قسم کے لوگ آگے، ملحد لوگ آگے ہیں، وہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ وہ آپ کے بچوں کے ایمان لے رہے ہیں. خدا کے بارے میں بھی ان کے دیکھو سوچیں، دیکھو وہ بھی آپ کو نظر آئے کہ جو خدا کے بھی منکر ہو گئے، ملحد ہو گئے، خدا کا بھی انکار ہو گیا، وجود کا بھی انکار ہو گیا. اس تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، یعنی کہ میری اور آپ کی سمجھ کیا بڑے بڑوں کی سمجھ سے بالا تر رہا ہے. اس پہ کتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، کتنا پیسہ، کتنے ادھر سے جو لوگ ہیں جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں اور نٹ کے ذریعے وہ تیزاب پہ آ رہے ہیں، اور جو کالجز میں کر رہی ہیں اس کے اندر دیکھو کالج میں بچہ جاتا آگے سماچور کر دیتا، دین کے خلاف بولتا ہے. وہ کیا سیکھا اس نے ادھر جا کے؟ دین کے خلاف بولنا سیکھا، علماء کے خلاف بولنا سیکھا. یاد رکھو جو بندہ علماء پہ بولتا ہے نا، بات سمجھے اس کا بیڑا گرک ہو گیا. ظاہر ہے جو رب پہ بول گیا اس کا کیا رہا، جو باپ پہ بول گیا اس کا کیا رہا، جو ماں پہ بول گیا اس کا کیا رہا. ایسی تعلیم سے تو چاہے ہی اچھا جو بے ادب ہو جائے، ماں کا بھی باپ کا بھی علماء کا بھی، اور دین سے جاتا رہے، اسے تو ہم کہتے ہیں ان پڑھ ہی اچھا ہے، کم از کم اتنا تو ہے نا کہ با ادب ہے. یہ تھوڑی دولت ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، ان کے متعلق اچھائی گمان رکھتا ہے، اچھے خیال رکھتا ہے. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، جنہوں نے مجھ سے پوچھا وہ بھی کالج میں پڑھتی ہیں، وہ بھی کالج میں پڑھتی ہیں، اور یہاں کے نہیں ہیں، وہ دور ہے علاقہ، وہاں سے جو ہے نا میسج کر کے مجھ سے اس کا جواب پوچھ لیا، اس کا جواب دو. تو میں نے کہا میرے تو 15 روزہ ختم وہ کورس ہوا، اس میں تو میں نے مرزا مسرور خبیث کا بھی جواب دیا تھا، اور ہم نے مدلل جواب دیا تھا، اس کا بھی دیا، ضرورت نبوت بھی کیا. اور آپ صاحب کو بھی پتہ ہے، آج صاحب کو بھی پتہ ہے، ہم نے تو بخاری شریف کی حدیث باب پڑھی، ہم نے قرآن پاک، کیونکہ اب تو میں وہ نہیں لے کے چل رہا، وہ تو ہمارے گھنٹے کا بھی، گھنٹے سے اوپر کا بھی، ایک تو ہمارے شاید 2 گھنٹے کے قریب کا بھی درس ہوا تھا. یعنی اتنی تخیر ہوئی تھی جس میں ہم نے صرف حدیث مغنی پڑھی تھی، اور عربی کی شروحات سے بھی ہم نے حدیث پاک کی شرح کر کے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. تو میں نے کہا یہ میرے سنے بیان، اور پھر فیس بک پہ ہمارے ختم وہ کورس کے بیان یہ لائیو چل رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو اعلیٰ حضرت مرتبہ کے میں نے کلپ ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، اس سے الگ کہ صحیح لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں چل سکتی، کوئی اور معنی نہیں چل سکتا، جو واضح ہے اسی کو مانا جائے گا، باقی کوئی اور قبول نہیں ہوگا. اس کی مرزا کانے کی جو خواصیں ہیں اعلیٰ حضرت جو ہائی لائٹ کی، میں نے الگ الگ کر کے وہ بھی کلپ ریکارڈ کروائے، اور وہ بھی ہمارے 1-1 2-2 کر کے روزانہ فیس بک پہ بھی جاتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی جاتے ہیں. آپ انہیں سنیں، آپ کو سارے سوالوں کے اللہ کے فضل و کرم سے جواب ملے گا. کچھ رہ جائیں گے تو ہم اس کا دے دیں گے، لیکن میں نے اس کا جواب پھر کیا دیا، ذرا اب شارٹ ہی جواب دینا تھا، وہ تو پھر دلائل ہے نا کہ اس کا جواب کیا ہے. تو ایک تو میرے یہ جواب دیا، اصل حضور آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو کیا مطلب یہ مطلب ہوتا ہے کہ نبی منواتا ہے؟ یہ مطلب ہے نبی کا کام منوانا ہے؟ کسی نے مجھے کہا کہ بس پھر باتیں ہوتی ہیں تو پھر بات سے بات نکل جاتی ہے، جی اسے کیسے منوائیں،
تو اسے کیسے منوائیں؟ میں نے کہا علامہ صاحب منوانے کی بات کر دو، یہ تو نبیوں پر بھی نہیں تھا، آپ ہماری باتیں کرتے، علماء کی بات کرتے ہو جی اسے کیسے منوائے تو اسے کیسے منوائے۔ ہم منوانے کے لیے نہیں، ہم میسج پہنچانے کے لیے، ہمارا کام ہے دعوت حق، اور رب کا کام ہے دل پھیر دینا۔ ذریعہ کسی کو بنائے، جس کے ذریعے کام کرے، لیکن خالق ایمان اللہ ہے، خالق ایمان، خالق ہدایت اللہ ہے۔ حقیقت میں شرک اللہ مٹاتا ہے، لیکن اس کی حکمت ہے اور اس کی یہ حکمت بالغہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، پھر نبیوں کے جو نائب ہیں ان کے ذریعے مالک دل کی پلیتی نکال دیتا ہے، اندر کی پلیتی نکال دیتا ہے اور اپنا نور عطا فرما دیتا ہے، باقی وہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات میں نے کہا منوانے کے لیے تو نبی بھی نہیں، وما علی الرسول الا البلاغ، آپ نے سنا وما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر کیا ہے؟ بلاغ، پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے ملا ہے، آپ پہنچا دیجئے، آپ کا کام ہے پہنچانا، پہنچانا۔ تو جب رب آپ کے ذریعے دل پاک کرنا چاہتا ہے تو پھر پاک بھی کر دیتا ہے کہ آپ کو رب نے مزکی بھی بنایا ہے، لیکن مزکی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تزکیہ خود پیدا کرتے ہیں، ہمارا خدا ایک ہی ہے، وہ خالق تزکیہ بھی وہی ہے، دل کی پاکیزگی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، دل کو روشن کرنے والا بھی وہی ہے، لیکن یہ اس کی حکمت ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ پاک وہ کرتا ہے لیکن یاروں کے ذریعے کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا یہ تو نبیوں کا کام ہے پہنچانا، تو حضور نے پہنچایا، قرآن آ گیا، آپ نے میسج دیا تو یہاں تک کہاں تک نہیں پہنچا دی، 70 دن پہنچا تو پہنچانا ہے۔ پھر مزے کوئی سوال کر لیا آپ سے، چلو ایک طرف ابھی ہم انبیاء اور رسولوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ سے تو قادر ہے نا، تو پھر کافر کیوں رہتے ہیں؟ مومن ہو جائے، وہ تو سب کو ایمان دے سکتا ہے کہ نہیں، اس کی طرف سے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو شرک بھی مٹ جائے تو پھر کیوں نہیں مٹتا؟ تو جنت بھی تو کسی کے لیے بنائی ہے نا، وہ بھی تو ہے نا، تو ان کے لیے بنی ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے ہدایت دی ہے، اس نے فضل فرمایا ہے، جو سوال تم نبیوں پہ کرو گے وہ سوال تو اللہ پہ بھی آ جائے گا، اللہ تو قادر، اللہ تو خالق ہے۔ اور دوسری بات میں نے ان کو یہ کہی، میں نے کہا کہ اجتماعی طور پر شرک نہیں ہوگا، اجتماعی طور پر شرک نہیں ہوگا، اللہ نبیوں کے ذریعے شرک کا خاتمہ فرماتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ٹوٹلی طور پر شرک ختم ہو جائے، یہ نہیں مطلب کہ نبی کے ہوتے کو کافر ہی نہ ہو، یہ کہاں لکھا ہے کہ جہاں نبی ہو تو پھر بالکل جہاں جس چیز کے لیے بھیجا وہ سارے مومن ہو جائیں، تو اگر سارے مومن ہو جائیں تو پھر یہ جہنم کی سفر نہیں، آدم علیہ السلام آئے تو پھر سارے مومن ہو جائیں، ان کے بعد شیس علیہ السلام سارے مومن کو کافر نہ رہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے کہ جو مانے گا میرے یار کو، جو مانے گا میرے محبوبوں کو، جو مانے گا میرے نبیوں کو، جو مانے گا میرے رسولوں کو، انہیں جنت دوں گا، جو نہیں مانے گا انہیں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ تو فیصلہ اللہ کا، یہ آزمائش کا گھر ہے، جب سارے ہی مومن رہتے، سارے مومن رہتے تو آزمائش کس کے لیے؟ یہ جہنم کس کے لیے؟ تو یہ اس لیے یہ ایسی سوچیں ذہن میں نہیں لاتے، لیکن جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح خراب کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ اجتماعی طور پر شرک نہیں، نبی آتے نا تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ امت پھر جاتی، تو پھر آپشن تھی، پھر نبی آ جاتا، تو پھر وہ آگے تربیت کرتے، پھر وہ کتاب لے آتے، پھر انہیں صحیفے مل جاتے، پھر اسی کے بعد پھر صحیفہ آنا، یہ ایک تعلیم کے بعد دوسری تعلیم آ جاتی، پھر اسی طرح آگے وہ شرک کو ختم کرتے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیکھو کہ ابھی تو آپ دنیا سے گئے بھی نہیں تھے، آپ تو طور پہ گئے تھے، اللہ سے وعدہ ہوا، وہاں آپ کو کتاب ملنی تھی، آپ وہاں پہنچے اور پیچھے سامری نے وہ بچڑا بنا لیا، جب اس نے بچہ بنایا اور جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی کی جو ٹانپ تھی اس سے اس نے مٹی لے لی۔ اب یہ دیکھو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو آپ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، میں نے ایک مشت
موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا نا سامری سے، کیونکہ سامری کا یہ کرتب تھا ظالم کا، اس نے وہ بچڑا بنایا تھا، اس میں مٹی ڈالی تھی اور وہ بچے میں جان پڑ گئی تھی اور وہ بچڑا بولنے لگ گیا تھا. تو آپ نے جب اسے پوچھا قال فما خطبك یا سامری، تو پھر سامری نے پھر وہ بات کی، اس نے کہا فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے ایک مشت مٹی دی جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ سے. من اثر الرسول، یا الرسول سے مراد جبریل ہے کہ جبریل علیہ السلام کے اثر یعنی گھوڑی کی ٹاپ سے میں نے مٹی لی، اور جو میں نے مٹی دی فنبت وغدا کے سبلت لی نفسی، اور میں نے اس کو بچڑے کے منہ میں پھینکا. وہ میرے نفس نے مجھے یہ بتایا، نفس بھی استاد اللہ، یہ نفس کے پجاری، نفس نے اسے کہا کہ یہ کر لو، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ سے خدا کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ خدا بنا لو، وہ قوم نے. تو اس نے کہا نفس نے، موسیٰ نے تو نہیں کیا تو تو بنا لے. تو میں نے پھر نفس کی مانتے ہوئے یہ مٹی دی. تو اسے کیسے پتا چل گیا تھا کہ یہ مٹی جان دیتی ہے اور اس مٹی سے جان پڑتی ہے؟ تو مٹیوں سے بھی جان پڑتی ہے. بتاؤ، مٹی بھی جان دیتی ہے، اور جو جانے جہاں سے لگ جائے وہ بھی جان دیتی ہے. یہ تو جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ ہے. یہ ایسی قوم ہے، یہ نبی کی برکت نہیں مانتی اور امام الانبیاء کی برکت نہیں مانتی. ان کے غلاموں کی کیا مانیں گے؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نہیں مانتے. یہاں جبریل کی گھوڑی ہے، فقبضت قبضہ، اور یہ قرآن ہے، آپ اسے ٹال نہیں سکتے کہ وہ کہاں سے. اب سامری نے وہ مٹی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سامری کا پڑھو، اس کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ سامری جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی حفاظت کون کرتا تھا؟ جبریل. اب بتاؤ یہ بعد میں کیا ہونے والا تھا، لیکن مالک کی ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے. تو جبریل اس کی حفاظت کرتے اس ظالم کی، اور یہ انگلی منہ میں ڈالتا تو اسی انگلی سے دودھ بھی ملتا، اسی سے شہد بھی ملتا. یعنی اللہ پاک نے یہ بھی انتظام کیا ہوا تھا کہ اس کی انگلی سے نکلتا اور وہ پیتا. یہ سارا سسٹم تھا. اس نے دیکھا کہ جب جبریل آئے نا تو گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے. موسیٰ کلیم اللہ کو یہ فرمانے اللہ پاک نے بھیجا ہے آپ تو رات پہ پہنچے. تو جب آئے نا تو گھوڑی پہ تھے. تو اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹا ٹاپ لگاتی ہے نا تو وہ مٹی سبز ہو جاتی ہے، مٹی میں جان پڑ جاتی ہے، وہ سبزہ ہو جاتا ہے. تو اس نے جب دیکھا یہ مٹی کہاں آئے گی. میں نے کہا تھا، میں نے کہا وہ کافر، وہ کون تھا؟ لیکن سوچ دیکھو، کافر ہو کے بھی اس کی سوچ کیا تھی کہ یہ مٹی جو سبز ہو رہی ہے اس کی سبزی یہاں تک نہیں، اس کی برکت یہاں تک نہیں، اس کی برکت دائمی ہے، آگے بھی اثر کرے گی. اور اس نے جب دیکھا تو وہ مٹی اٹھا لی وہاں سے. تو موسیٰ کلیم اللہ کو کہا وہ جو مٹی تھی نا وہی میں منہ میں ڈالی جس سے اس میں جان پڑ گئی ہے. تو جبریل امین کاٹھی پہ بیٹھے تھے تو کاٹھی میں برکت گئی، وہاں سے گھوڑی میں گئی، گھوڑی کی ٹاپ میں گئی، ٹاپ سے نکل کر پھر مٹی میں گئی اور مٹی کو بھی زندگی دے دی. پھر یہاں تک نہیں، پھر بچڑے کو بھی زندگی دے دی. اگر جبریل امین اتنے واسطوں سے برکت دیں تو ٹاپ سے زمین میں اور زمین بھی زندگی دینے والے بن جائے، مٹی زندگی دینے والے بن جائے، برکت ختم نہ ہو، تو کیا خیال ہے آمینہ کے لال کے متعلق کہ ان کے جسم سے جو لگ جائے اسے کتنی برکت نصیب ہو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس نے حنانہ روتا رہا، آپ کے جسم پاک سے لگا تھا اور بالکل ہی جان نہیں ہوتی، تنے میں عشق تنا نہ زمین سے جڑا ہوا، روتا تھا، عشق اتنا تھا، رو رو کے صحابہ رو پڑے تھے. ایسے ہی کیفیت بن گئی اور حضور نے خود ہاتھ رکھا. میں اگر ہاتھ ہچکیاں بند چپ کیا اس نے، ہچکیاں جب نظر ہو جائے تو خشک تڑے بھی تڑپتی ہیں، وہ بھی تڑپتی ہیں حضور کے جسم اقدس سے. تو پھر حضور کہتے ہیں میں اگر ہاتھ نہ رکھتا تو قیامت یہ روتا ہی رہتا. اس طرح کا جلا، اس طرح کا عشق ملا اور اسے سمجھ آ گئی. پھر جب حضور نے اسے اختیار دیا نا تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا. تو جب عشق ہو جاتا ہے پھر بندہ دنیا کو اختیار نہیں کرتا بلکہ اسے اختیار کرتا ہے جو محبوب چاہتے ہیں. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اس سامری جادوگر نے وہ بچڑا بنا دیا اور جب وہ بولا نا تو انہوں نے اسی کو معبود بنا دیا. ابھی موسیٰ کلیم اللہ گئے نہیں، وہ تو طور پہ گئے تھے،
تو ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہوگی. تو جب نبی اپنی امت سے توجہ ہٹا دینا تو شرک آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ شرک آ جاتا ہے. تو دیکھو آپ ابھی موجود تھے لیکن توجہ اللہ پاک کی طرف کر لی, وہاں شرک آ گیا. اس لیے جب نبی جاتے تو توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی, امت سے کٹف ہوتے تو امت مشرک ہو جاتی, امت میں شرک آ جاتا, کفر آ جاتا اجتماعی طور پر. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا آئے اور حضور آخری نبی ہیں اور کتاب بھی آخری ہے, پہلی بدلتی رہی لیکن آج تک کوئی اس کا نقطہ بھی نہیں بدل سکا, نہ بدل سکتا ہے, کیونکہ حضور آخری نبی ہیں اور یہ قرآن بھی آخری ہے, امت بھی آخری ہے. تو پہلے توجہ ہٹتی, شرک آ جاتا. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا آئے اور رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کا تاج پہنا اور حضور نے وہ روشنی کی ہے, حضور نے وہ فیض دیا ہے اور حضور کی وہ نگاہ ہے کہ دین بھی کامل دیا اور اکمل دیا, شریعت بھی سب شریعتوں سے کامل شریعت دی. اور پھر جب کہ آئے ہیں گئے ہی نہیں, باطنی طور پہ ہر لمحہ اپنی امت پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلے نبی جاتے تھے امت مشرک ہو جاتی تھی, آقا ظاہری طور پر گئے ہیں لیکن نگاہ مصطفیٰ ہر مومن کے سینے اقدس پہ ہے, ہر مومن کے سینے میں ہے, ہر مومن کے اوپر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جا تو رہا ہوں لیکن میری امت یہ شرک نہیں کرے گی, مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ یہ میری امت اجتماعی طور پر شرک کرے گی. اور یہ میری امت, سن لو قیامت تک آنے والوں, میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی. میری امت پہ خدا کا ہاتھ ہوگا, جو ان سے جدا ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ میری وہ امت ہے کہ میں ہر گھڑی جانتا ہوں اور ہر گھڑی میری ان پہ نگاہ ہوگی. یہ میرے جانے کے بعد اور قیامت تک یہ میری امت شرک نہیں کرے گی. یہ ہر دور میں حق پہ رہے گی اور اذان دیتی رہے گی اور ختم نبوت پہ پہرا دیتی رہے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ. آپ نے اب یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا, سمجھ آ گئی؟ پھر انشاءاللہ تعالی ہم کل بھی شروع کریں گے. اسی پہ ضرورت نبوت یہی ڈاکہ ڈالتی ہیں, اسی پہ ڈاکہ ڈالیں گے. پھر کہیں گے وہ دیکھو کافر ہیں, ادھر دیکھو. ایک امت, کیا ایک امت ہمیشہ حق پر رہے گی. آج بھی اللہ کا فضل ہے, اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں سروے کا, جدھر دیکھو گے حضور کے پیارے ملیں گے. سبحان اللہ. اور پاک و ہند میں تو سبحان اللہ آپ کے سامنے ہیں. حضور کی عزت کے سب سے بڑے رکھوالے کہ پاک و ہند میں اللہ کا فضل ہے. اس لیے تو سب کی ہوا نکلتی ہے امریکہ سمیت, جن دیکھو سب کی نظر یہ پاکستان کا ظاہری حالات کیوں خراب ہے, یہی وجہ ہے. انہیں پتا ہے کہ دین کی بات یہاں ہوتی ہے اور نظام مصطفیٰ کی بات یہاں ہوتی ہے, حضور کی ختم نبوت کی بات یہاں ہوتی ہے. جب بھی ہم ان کے آقا پہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ امت پاک و ہند میں کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ کھڑی ہو کے بتاتی ہے, حاکم ڈر جاتے ہیں, وزیر ڈر جاتے ہیں, یہ کیا ہوا, یہ کیوں نہ ہو. اسی زمین پہ پہلے قدم بھی اللہ کے نبی کا لگا ہے اور اسی جگہ سے حضور کو خوشبو آئی ہے. حضور خوشبو محسوس کرتے تھے, یہی پاک و ہند ہے. اور یہ جو ہے مدینہ پاک کے بعد یہ ہے جو ریاست, جس ملک میں ریاست جو قائم ہوئی ہے اسلام کے نام پر, جو ملک بنا اسلام کے نام پر. اور میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں, میں اسی جملے پہ بات ختم کرتا ہوں. آپ میں اس کا پاکستان کا اور مدینہ پاک کا بڑا گہرا تعلق ہے. پاکستان کا نہ مدینہ مٹے گا نہ پاکستان مٹے گا, مٹانے والے مل جائیں گے. کتنوں نے کھایا ہے, کس کس کی بولیاں بولی ہیں, دجالوں کی بولیاں بولی ہیں. آج بھی پاکستان یہ نہیں مٹ سکتا, یہ مٹ جائیں گے مٹانے والے کا بڑا گہرا تعلق ہے. اب یہ تعلق ایک بتایا ہمارے شاہ صاحب نے. بتاؤ پاکستان کا کوڈ کیا ہے؟ 92 یہی ہے نا. ایک چینل 92 بھی چلتا ہے, خطرناک بندے بھی اس میں آتی ہیں, اللہ پاک ان کی شر سے بھی بچائے. 92 نام رکھ کے اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اندر بندے بھی اچھی آئیں. نام حضور کا ہو, اندر حضرت میرے معاویہ ان کے دشمن آ جائیں, تو یہ 92 نہیں ہوتا, کچھ اور ہی ہوتا ہے.
نام لکھے ہیں. اب 92 عدد ہے. کیا ہے یہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد دیکھو کتنے ہیں. وہ بھی کتنے 92. تو ادھر بھی 90. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ جیسے آپ اتفاق سمجھیں. یہ رب کا فیصلہ ہے. ہمارا کوڈ اور حضور کے نام کا کوڈ ایک ہی ہے. سبحان اللہ. پاکستان. کس کا؟ تو جب یہ دونوں ملاؤ تو نور آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے پاکستان میں نور ہی نور ہے اور نورانی لوگ ہیں, روحانی لوگ ہیں. اور میں آج بات کرتا چلوں, ہمارے جو مدارس چل رہی ہیں اور یہ جو کتابیں ہیں جو ہم دین آگے پہنچاتے ہیں, کیسے پہنچاتے ہیں؟ حکومت ہمارے اوپر بھی, ہمارے جو مساجد ہوتی ہیں وہاں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں, بلکہ ٹی وی کا بھی ڈال دیتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں ہمارے سے. تو یہ جو دین کے قلعے ہیں اور جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, جو سارے شیطانوں کے سامنے آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں, ان کے پیچھے آپ ہیں, ان کے پیچھے عوام اہل سنت ہے, ان کے پیچھے حضور کے محبین ہیں, ان کے پیچھے حضور کے عشاق ہیں. خادم حسین دلی صاحب پیدا ہوئے ہیں تو پیچھے کون ہے؟ کس نے ان کی مدد کی, تعاون کیا؟ آپ لوگوں نے کی. علامہ خاور حسین ہے تو کنہوں نے کی؟ سیالکوٹ میں کتنے بڑے ہیں, کنہوں نے کی؟ یہ مدارس جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خدمت کون کرتا؟ تعاون کون کرتا؟ حکومت. یہ تو زکات بھی دے جاتے تو بینکوں میں زکات بھی کاٹ دیتی ہیں. یہ آپ لوگ ہیں تو اس لیے آپ کو اتنا اجر ملتا ہے کہ سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ آپ کی وجہ سے مجاہد تیار ہوگی, آپ کی وجہ سے مفتی تیار ہوئے, آپ کی وجہ سے محدث تیار ہوئے, آپ کی وجہ سے جو تعامل کیا بندہ ولی بنا. اب وہ جب ختم نبوت کی بات کرتا ہے اور تعین دیتا ہے تو بتاؤ جو تیار کرنے والے ہیں, تعاون کرنے والے ہیں, اس کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہوگا, اس کو کتنا اجر نصیب ہوگا. اس لیے رہتی دنیا تک انہیں بھی اجر ملتا رہے گا اور یہ نور ان کی نسلوں میں بھی جائے گا. اللہ پاک سے دعائیں کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.